جناب سلمان صاحب نے دہلی جعفر آباد سے سوال کیا ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا ہر طریقے کے موضوع پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے بہت ہی اچھا عمدہ سوال ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اور ذکر کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے، کتنے دن تک ہم موضوع پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کیا ہر طریقے کے موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں صرف انہی پر مسح ہو سکتا ہے، یا پھر موزے چمڑے کے نہ ہو لیکن اتنے موٹے ہوں کہ ان موزوں کو پہن کر ہم تقریباً 3 میل بغیر جوتوں کے چل لیں پھر بھی وہ نہ پھٹیں، تو ایسے موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یعنی موزے اتنے موٹے ہوں کہ اگر ہم ان موزوں کو پہن کر بغیر جوتے کے 3 میل چل جائیں اور 3 میل چلنے پر بھی وہ موزے نہ پھٹیں، تو ایسے موزوں پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے موزہ اتنا موٹا ہو کہ پانی اگر ہم اس کے اندر ڈالیں تو پانی نہ چھنے، یعنی موزے پر اگر ہم نے پانی ڈالا، موزے کے اندر پانی بھرا تو پانی باہر نہ نکلے۔ ایک شرط یہ لکھی فقہا نے۔ یا تیسری شرط اور لکھی ہے کہ موزے اتنے موٹے ہوں کہ پنڈلی پر ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، ٹک جائیں۔ جیسے کہ چمڑے کا موزہ جب آپ پہنتے ہیں تو وہ مڑتا نہیں ہے، یوں ہی کھڑا رہتا ہے پنڈلی پر۔ تو یہ 3 شرطیں لکھی ہیں۔ اگر چمڑے کے موزے ہیں تو اس میں تو کسی طرح کی شرط کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ چمڑے کے علاوہ اگر موزے ہیں تو اس میں 3 شرطیں میں نے ذکر کی۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے گی تو ان موزوں پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اتنے موٹے ہوں کہ بغیر جوتوں کا ہم چلیں تو 3 میل چل لیں پھر بھی نہ پھٹے۔ دوسری چیز ہے اتنے موٹے ہوں کہ اگر اس کے اندر ہم پانی بھر دیں پانی باہر کو نہ نکلے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اتنے موٹے ہوں کہ اپنی موٹائی کی وجہ سے وہ پنڈلی پر یوں ہی کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، تو ایسے موضوع پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پیر کی انگلیوں پر رکھیں گے، اور پیر کی انگلیوں پر رکھنے کے بعد میں ہم اوپر پنڈلی کی طرف کو کھینچیں گے، پنڈلی کی طرف کو کھینچیں گے تو اس طریقے سے ہمارا مسح ہو جائے گا۔ ہم نے ہاتھوں کی تر انگلیوں کو اپنے پیر کی انگلیوں پر رکھا اور یوں رکھ کر ہم نے اوپر کی جانب کھینچ دیا، تو یہ ہمارا مسح ہو گیا۔ اسی طریقے سے موزوں پر مسح کرنے کی مدت کیا ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موزے مکمل طریقے سے جب ہم پاک ہو جائیں، یعنی کہ ہم وضو سے فارغ ہوں اور پھر ان موزوں کو ہم پہن لیں۔ اب ہم نے ان موزوں کو پہن لیا وضو کرنے کے بعد، تو جب ہمارا وضو ٹوٹے گا، مثال کے طور پر ہم نے فجر کی نماز میں وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ہم نے موزوں کو پہن لیا، خفین اس کو عربی میں کہتے ہیں، ہم نے پہن لیا، اور پہننے کے بعد پھر ہمارا وضو ٹوٹا ظہر میں، تو اب اگلے دن ظہر تک اس کو آپ وقت سے تعین کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا وضو ٹوٹا 1 بجے، تو اگلے دن 1 بجے تک یعنی کہ 24 گھنٹے ان موضوع پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو وضو کی ضرورت پڑے تو آپ وضو کے 3 فرض پورا کر لیں، یعنی کہ چہرہ دھو لیں، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیں، سر کا مسح کر لیں اور ان موضوع پر مسح کر لیں، آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، موضوع پر مسح کرنے کا یہ طریقہ ہے، میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیا۔